تو ہم نے پھر کیسے ڈیٹین کریں، ڈیٹینشن کی ایک تدبیر بتائی، بتا کے فرمایا نرفع درجات من نشاء، اور اس طرح ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور اس طرح ہر صاحب علم کے اوپر بھی ایک صاحب علم ہے۔ اب آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں آخری دو ٹکڑے، اس آیت کے آخری دو ٹکڑے، نرفع درجات من نشاء، پھر یہ ٹکڑا ختم، وفوق کل ذی علم علیم، یہ دوسرا ٹکڑا، آیت ختم ہو رہی ہے ان دو حصوں پر۔ اس میں پہلے حصے میں درجات کی بلندی کا ذکر کیا، اور دوسرے حصے میں ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اب دونوں مقدمات کو جوڑیں نا، نتیجہ نکالیں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ فرمایا اس طرح ہم لوگوں کو درجہ بدرجہ بلندیاں دیتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں، مختلف رتبے اور مرتبے اور درجے دیتے ہیں۔ یہ بیان کر دیا نرفع درجات من نشاء، ساتھ بیان کر دیا وفوق کل ذی علم علیم، ہم ہر علم والے کے اوپر کوئی علم والا بناتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ درجات کی بلندی بھی علم کی بلندی کے ساتھ۔ اب ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ عبادت سے بھی تو درجات بلند ہوتے ہیں، نفلوں سے درجات بلند ہوتے ہیں، حج سے درجات بلند ہوتے ہیں، روزے تہجد سے درجات بلند ہوتے ہیں، نیک کاموں سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، تمام اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ اور امور خیر سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن آگے چل کے یہ بات آئے گی کہ ان سے درجات بلند ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر بھی درجہ بندی ہے، درجات کی بلندی میں بھی درجہ بندی ہے کہ کس سے زیادہ درجہ بلند ہوتا ہے، کس شے سے اور زیادہ درجہ بلند ہوتا ہے، کس عمل سے اور بہت زیادہ درجہ بلند ہوتا ہے، اس کی بھی درجہ بندی ہے۔ تو سب سے اونچی درجہ بندی جو ہے وہ علم پر قائم ہے، علم پر مبنی۔ تمام اعمال صالحہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، مگر علم صحیح کے ذریعے سب سے زیادہ درجہ بلند ہوتا ہے۔ بلند ترین درجہ جس کو ملتا ہے وہ علم صحیح سے ملتا ہے۔ اس لیے مرتبہ نبوت کو ہر جگہ علم صحیح اور علم نافع کے ساتھ جوڑا گیا، کیونکہ نبوت سے اوپر کائنات خلق میں، کائنات انسانیت کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ نبوت سب سے اونچا درجہ ہے مخلوق میں، انسانوں میں، اور ان کی نبوت کے ساتھ ہر جگہ اللہ پاک نے علم کو جوڑا ہے۔ تو فوق کل ذی علم علیم اور نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے چلے جاتے ہیں، اور کن کے کرتے ہیں کہ ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا بناتے چلے جاتے ہیں۔ جو علم صحیح میں جتنا بلند ہوگا وہ درجات میں اتنا اعلیٰ ہوگا۔ اس کے بعد پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ علم لازمی اور لابدی ہے، ولایت کے لیے بھی، نبوت کے لیے بھی۔ نبوت کا علم علم نبوت ہے، ولایت ولی کا علم علم ولایت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سورسز کیا ہیں اس علم کے۔ اللہ کے نبی کو تو وحی کے ذریعے علم نصیب ہوتا ہے، تو علم بالوحی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو، انبیاء کو تو اللہ پاک جب وحی فرماتا ہے تو وحی خود سب سے بڑا منبع علم ہے، تو وحی کے ذریعے علم نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی کو دنیا میں کہیں سے علم کسی استاد کے پاس پڑھنے کی حاجت نہیں ہوتی، اور نہ وہ پڑھتے ہیں۔